نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، خلافت اول کا جھگڑا ہو یا مسئلہ کرتاس میں اختلاف، باغ فدت کا نزاع ہو یا ماتم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ جائز یا ناجائز ہونے کی بحث ہو، اسلام کے دو نامور فرقوں کے درمیان مناظرے ہوتے چلے آئے ہیں اور یہ ہوتے ہی رہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے محبت آل رسول کا، جہاں تک معاملہ ہے غلامی فطرت پیغمبر، نبی علیہ السلام کی قرابت اور آل بیت سے عقیدت و مودت کا، اسلام کے یہ دونوں فرقے اسے اپنے لیے جزو ایمان ہی نہیں بلکہ عین ایمان سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ افراط و تفریط پر مبنی نہیں ہے، بلکہ حکم خدا بندی بھی یہی ہے اور فرمان مصطفی بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے مرسل تشریف لائے، ہر نبی رسول مرسل نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امت کے پاس اللہ کی توحید کا پیغام بھی پہنچایا، اپنی نبوت اور رسالت کی طرف دعوت بھی دی، جزا و سزا کے معاملات بھی سمجھائے، اور یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ اور ہر نبی رسول مرسل نے اپنی امت سے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم، اے میری امت، میں کلمہ پڑھانے کی اجرت مزدوری صلہ تم سے نہیں مانگتا۔ کسی نبی نے کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کسی نے کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں مال طلب نہیں کرتا، کسی نے کہا میں اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، ان اجریہ الا علی اللہ، مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ کسی نے کہا میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، کسی نے کہا میری اجرت میری مزدوری اس ذات پر ہے جس نے پیدا کی۔ سبحان اللہ۔ المختصر کہ ہر نبی رسول مرسل یہی کہتے چلے آئے یہاں تک کہ باری آئی امام الانبیاء کی۔ سبحان اللہ۔ سید آمنہ کے لاش تشریف لائے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ممکن تھا، امکان تھا کہ آپ بھی دوسرے انبیاء سابقین کی طرح کہہ دیتے اے میری امت، میں تم سے کلمہ پڑھانے کا اجر نہیں مانگتا، اجر رسالت مجھے نہیں چاہیے، مگر رب نے پیشگی حکم جاری کر دیا
رب نے آرڈر جاری کر دیا میرے محبوب آپ اپنی امت سے اجر رسالت مانگیے۔ ہر نبی کہتا رہا کہ میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ آج اللہ فرما رہا ہے محبوب کو کہ آپ اپنی امت سے اجر مانگیں، کلمہ پڑھانے کا صلہ مانگیں، دولت ایمان عطا کرنے کی مزدوری مانگیں، کفر و شرک کے گڑھوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی کشتی میں بٹھانے کا اجر مانگی۔ یا اللہ میں اپنے امت سے مانگو تو کیا مانگا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میری اجرت، میری مزدوری، میرا صلہ یہ ہے کہ میری قرابت سے مودت سے پیش ہوں، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے پیار کرو۔ آنا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیت۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت، میں تمہارے اندر دو عمدہ نفیس ترین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہونے کو۔ پتہ یہ چلا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ایک نہیں دو شرطیں، قرآن کے ساتھ بھی رشتہ 100% مضبوط ہونا چاہیے، اور نبی کی آل اور نبی کے گھرانے، نبی کی قرابت اور اہل بیت سے عقیدت، محبت، تکریم و تعظیم والا رشتہ بھی 100% ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑے اور قرآن کو ہدایت کا مرکز و منبع سمجھے اور نبی کی آل اور اہل بیت کو الگ کر دے، چھوڑ دے، ساری زندگی بھٹکتا رہے گا، اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ سارا قرآن پڑھ لے، ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا۔ ابو جہل کی زبان بھی تو عربی تھی نا، قرآن بھی عربی میں آیا، تو سارا قرآن ابو جہل جانتا تھا، مگر پھر بھی ہدایت اور ایمان سے دور رہا، کیونکہ نبی اور نبی کے گھرانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نبی کی آل اور اہل بیت سے رشتہ جوڑ لے اور قرآن کو چھوڑ دے، وہ بھی ساری زندگی گمراہی کے گڑھوں میں بھٹکتا پھرتا رہے گا، اسے بھی پیشوائی رہنمائی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے فرقوں میں ایک فرقے نے قرآن اور صحابہ کرام کو لے لیا اور ایک فرقے نے صرف اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور نبی کے اصحاب کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک رافضی ہیں، ایک خارجی، ایک ہی فرقہ، ایک ہی جماعت، ایک ہی مسلک و عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ جہاں سنی قرآن کو ہدایت کا منبع اور سرچشمہ اور مرکز سمجھتے ہیں، وہاں نبی کے گھرانے سے بھی عقیدت اور محبت کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند۔ سبحان اللہ۔ جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ من راکب وہاں نجا ومن تخلف
تخلف عنها هلك. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بیٹھ گئے وہ نجات پا گئے. بیٹا سوار نہ ہوا ہلاک ہو. رب نے فرمایا ہے میرے پیارے نوح یہ بیٹا تیرا ہے لیکن میں رب اعلان کرتا ہوں یہ تیرے اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں جو تیری اطاعت فرما برداری نہیں کرتا. تو قرآن اور اہل بیت اطہار دونوں سے رشتہ مضبوط ترین ہونا چاہیے. مضبوط نہیں، مضبوط تر بھی نہیں، مضبوط ترین ہونا چاہیے. نبی کی آل سے، نبی کی آل بیت سے تعلق کیا شان ہے اہل بیت اطہار کہ رب نے نماز کے اندر ہی اپنے محبوب کے لیے جو درود رکھا ہے اس میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بھی رکھا. آل محمد کا ذکر بھی کر. پتہ چلا اگر کوئی مسلمان نماز میں پورا قرآن پڑھ جائے رکوع اور سجود میں 1-1 کروڑ بار تسبیحات کو بھی پڑھ لے جب تک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نہیں کہے گا اس کی نماز قبول ہے. سبحان اللہ. رب کو کیا ضرورت تھی یہ جملہ رکھنے کی نماز کے اندر؟ وہ علیموں بذات الصدور ہے. وہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا میرے نبی کا یہی گھرانہ اپنے بچوں تک کو قربان کر کے میرے دین کی حفاظت فرمائے. اس لیے رب نے پہلے سے ہی پیشگی ہی نماز کے اندر جہاں اپنے نبی پر درود بھیجا وہاں نبی کی آل پر بھی درود بھیجنے کا حکم جاری ہے. اور نبی کے طفیل نہیں کیا. جو اہل علم ہیں گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اگر ہوتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو پھر آتا کہ آل محمد پر درود نبی کے طفیل صدقے ہے نبی پر درود ایک پر درود ہو گیا مگر نہیں. وَعَلَىٰ اللہ کا لفظ آیا ہے. اللہ آتا ہے الگ جملہ بنانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام پر درود الگ بھیجو نبی کی آل پر درود الگ بھیجو پھر نماز قبول ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو کہ رب نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب اپنی امت سے مطالبہ کی کہ مجھے اجر رسالت چاہیے کلمہ پڑھانے کا صلہ مجھے چاہیے. اس صورت میں میری قرابت میری آل میری اہل بیت میرے گھرانے سے عقیدت محبت مودت سے پیش آؤ. مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ ٹوٹ کر چاہنا کسی تو اس کے بغیر موت ہے. مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی پانی سے مچھلی کو نکال دو مر جائے گی طرف طرف. مسلمان کو نبی کے گھرانے سے مودت ہونی چاہیے کہ اگر یہ محبت نکل جائے تو طرف طرف کے جان دے دے مر جائے کہ میں نبی کی آل کے پیار کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا. علی کے قدم چومو فاطمہ کی چوکر پر سر جھکاؤ حسن کا دامن تھام لو اور حسین کا عشق پیدا کر. سبحان اللہ. آئیے اللہ کے پیارے نبی کی زبان نبوت سے سنتے کہ کریم آقا علیہ السلام نے
کیسے پیارے پیکج عطا فرما، پیکج کا دور ہے یار۔ اللہ نے تو اتنا فرما دیا کہ محبوب میرا حکم ہے کہ آپ اپنی امت سے کہو کہ میرے گھرانے سے پیار کرو۔ اللہ کی نبی نے کیا کہا؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے تفسیر روح البیان کے اندر، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے بڑی مستند، اس کے اندر ان حدیث کو درج کیا جس میں اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کہا کہ میری آل سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا۔ من مات لو بآل محمد مات مومنا ومن مات لو بآل محمد مات شہیدا ومن مات لو بآل محمد مات تائبا ومن مات لو بآل محمد مات مغفورا من مات لو بآل محمد بشرہ بالموت بالجنہ ومن مات لو بآل محمد جعل اللہ لہ قبرہ مضانا للملائکۃ الرحمہ ومن مات لہ بآل محمد مات علی سنت و جماعت۔ سبحان اللہ بندہ۔ من مات لہ بآل محمد مات تائبا، جو محبت آل رسول میں مرے گا وہ تائب ہو کر مرے گا۔ ومن مات لہ بآل محمد مات مغفورا، جو غلامی عطرت پیغمبر میں مرے گا بخشا ہوا دنیا سے جائے گا۔ ومن مات لہ بآل محمد مات شہیدا، جو آل رسول کی محبت و مودت میں مرے گا شہادت کی موت پائے گا۔ ومن مات لہ بآل محمد بشرہ بالموت بالجنہ، جو میرے نبی کی آل سے پیار و عقیدت لے کر مرے گا، روح نکالنے والا فرشتہ اسرائیل اس کی جان بعد میں نکالے گا، جنت کی خوشخبری پہلے سنائے گا۔ وَمَن مَّاتَ لَهُ بِآلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قَبْرَهُ مَزَارًا لِلْمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ، ارے جو آل رسول کی محبت و محبت کے اندر دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کی ڈھیری کو رحمت والے فرشتوں، آسمان والے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا کہ آسمانوں سے ملائکہ ارے آیا کریں گے اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ کالی کملی والے نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا وَمَن مَّاتَ لَهُ بِآلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ عَلَى سُنَّةٍ وَجَمَاعَةٍ۔ جو میرے نبی کی آل سے، قرابت سے، آل بیت سے، گھرانے سے عقیدت محبت تکریم و تعظیم والے رشتے کو لے کر دنیا سے جائے گا، وہ یقین جانے وہ اہل سنت کے عقیدے پر مرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1450 سال پہلے ایک ہی مسلک، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی فرقہ تھا صحابہ کا، وہی چلا ہے آج تک، ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، وہی سواد اعظم اور وہی ہے اہل سنت و جماعت۔ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے امت چلے گی، بعد میں کوئی ادھر سے ایک نکلا اس نے اپنا فرقہ بنا لیا، تو ادھر سے نکلا اس نے اپنا فرقہ بنا لیا، تو ادھر سے نکلا اس نے اپنا فرقہ بنا لیا۔ اہل سنت، سنت پر چلنے والے، سنت کو ماننے والے و جماعت، اور آپس میں اتفاق و اتحاد رکھ کے جماعت کی صورت میں منظم اہل سنت۔ سنیو، تمہیں اپنے عقیدے پر، مسلک پر، اپنے نظریے پر، اپنی سوچ کے اوپر دعویٰ ہونا چاہیے۔ خبردار بھی فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ کَافِرًا، جو میرے گھرانے سے بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، عداوت لے کر مرے گا وہ کفر کی موت پائے گا۔ وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَن ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، جو میری اہل بیت پر ظلم
خوشبو تک نہیں سونپ سکتے۔ قرآن کو سامنے رکھیے، نبی کی حدیث کو سامنے رکھیے، صغرا کبرا ملائیے تو نچوڑ خلاصہ کیا نکلا؟ کسی کے مومن ہونے، کسی کے کافر ہونے، کسی کے جنتی ہونے، کسی کے دوستی ہونے کا دار و مدار محبت آل رسول اور عداوت آل رسول کے اوپر۔ محب آل رسول مومن، محب آل رسول جنتی، دشمن آل رسول کافر ہے، دشمن آل رسول دوستی اور جہنم ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جس آل رسول سے مودت اور محبت کا حکم اللہ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے ترغیب دی، اس آل رسول کے اندر چیدہ چیدہ ہستیاں ہیں کون سی؟ ایک وضاحت یہاں کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے عقیدے میں شامل کر لیجیے۔ کسی مولوی، کسی فیس بک کے مولوی ذاکر یا اردو میں لکھی ہوئی کسی کتاب کا سہارا لے کر گمراہ مت ہونا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ، نبی کے گھرانے میں نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی شامل ہیں، نبی کے بیٹے بھی شامل ہیں، نبی کی 4 بیٹیاں بھی شامل ہیں، نبی کے نواسے بھی شامل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں آپ نے چادر اوڑھی ہوئی، حسن ہے چادر میں چھپا لیا، حسین ہے چادر میں چھپا لیا، بیٹی فاطمہ کو اشارہ کیا، وہیں اسے چادر میں چھپا لیا، حضرت علی ہے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ بیوی حضرت ام سلمہ، ان کے گھر میں یہ واقعہ پیش ہے۔ اس وقت باری جو تھی حضرت ام سلمہ کی تھی، آپ ترتیب کے ساتھ اپنے بیویوں کے ازواج کے گھروں میں رہتے تھے۔ ام سلمہ عرض کرتی ہیں آقا میں بھی آ جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا انت علی خیر، انت علی خیر، وہیں ٹھہری رہے کیونکہ تو بہتر جگہ پر ہے۔ اللہ کے نبی علم نبوت سے جانتے تھے کہ میری بیویوں پر اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا تو میرے بچوں کے اوپر ہوگا، ان کی آل کے اوپر ہوگا، لہذا مور لگانے کے لیے آپ نے صرف ان کو شامل کیا۔ فرمایا ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے نکلی ہے، اور میری اولاد میری بیٹی فاطمہ کی شکم سے رحم سے نکلی۔ حضرت علی نے 8 شادیاں کی، کئی بچے ہوئے۔ حضرت علی کے کسی اور بیوی کے کسی اور بچے کو سید نہیں کہا جاتا، سید صرف اس بچے کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی کی شادی بی بی فاطمہ سے ہوئی۔ بی بی فاطمہ نے حسنین کریمین آئے، حسن حسین کی جو آگے نسل چلی، ان کی نسلوں کو، ان کے بچوں کو سید اور سادات کہا۔ حضرت علی کے بچوں کو سید نہیں کہا جاتا، میرے نبی کی بیٹی کی اولاد کو سید کہا جاتا، فاطمہ تو زہرا کی اولاد کو سید کہا جاتا۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي۔ نجران سے عیسائیوں کی جماعت آئی اللہ کے نبی کے پاس، آگے بحث کرنے شروع کر، مولوی بھی تھے ان کے عیسائیوں کے،
موضوع سخن کیا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ عیسائیوں کا کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم اللہ کی بیوی۔ ہمارے پیارے رسول کا موقع کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے نبی اور صاحب کتاب رسول بن کر بحث ختم نہ۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ نازل فرمایا۔ محبوب ان سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے زیادہ بحث مت کیجیے، ماننے والے نہیں ہیں۔ انہیں مباہلے کی کہا۔ مباہلہ کیا ہے؟ کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے پیروکاروں کو لے کر کھلے میدان میں آ جاؤ، میں بھی اللہ کا نبی اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاتا ہوں، اور کھلے میدان میں آ کر ہم دعا کریں گے، یا اللہ جو حق پر ہے اسے فتح اور کامیابی عطا فرما، اور جو باطل جھوٹا کذاب ہے اسے ہلاک اور تباہ و برباد کر۔ ایک دن کا تعین ہو گیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں مدینے کے باہر فلاں گراؤنڈ کے اندر مباہلہ ہوگا۔ عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں۔ وہ دن آیا، اللہ کے نبی کو اطلاع دی، آقا عیسائی آ چکے، اپنے بہت بڑے عالم، بہت بڑے پوپ پادری اسقف کی قیادت میں عیسائی آ چکے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹا حسن ادھر، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی نواز حسن کو پکڑا، چھوٹے حسین کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی امام حسین کو۔ کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر پارے ادھر آؤ، خاتون جنت آئی، میرے رسول نے فرمایا فاطمہ میری کالی کملی کو پکڑ لے۔ خاتون جنت نے اپنے میدان کی کالی کملی مزمل والی جس کی قسم قرآن کھاتا ہے ارے اس کو پکڑ لیا۔ کالی کملی والے نے فرمایا اے علی تم بھی آ جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کی چادر تطہیر کا پلہ تھام لو۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا میرے گھر والے ہو، پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، فقال اللہم ہؤلاء آل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرا گھرانہ ہے جن کو لے کر میں مباہلے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرمانا۔ اپنے بچوں سے کہا بیٹا دیکھو تم نے بد دعا نہیں دینی، بچے ہیں نا کہیں پہلی نہ بد دعا دے دے سب کچھ تباہ ہو جائے، جانتے تھے نا کہ رب ان کا کہے کو ٹال نہیں سکتا، اس نے روک دیا۔ آپ نے بد دعا نہیں دینی، اگر وقت آئے گا تو جو جملے میں بول دوں تم نے صرف آمین کہنا، کیونکہ جانتے تھے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، مجھے تو رب نے دونوں جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، بد دعا میں کیسے دے سکتا، یہ نوبت ہی نہیں آنے والا۔ کاشان نبوت سے یہ قدوسی صفات، نورانی چہرے، چودھری کے چاند کی طرح روشن چہرے نبوت والے گھر سے جب باہر نکلے، اب یہاں پر کون کون جا رہے ہیں؟ حسن، حسین، بیٹی اور بیٹی کا گھر والا، حسنین کے ابا جان مولا علی، کتنے لوگ؟ 5 تن پاک یہاں سے نکلا۔ ہم سننے
میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قربان والا حضرت کے عقیدے پر کیسا چین کرے؟ نبی پاک ہے، نبی کی بیویاں پاک ہیں، بیٹے پاک ہیں، بیٹیاں پاک ہیں۔ ناقد تنقید کرتے ہوئے کہتا، پتہ چلا سنی بول بھی کہہ رہا تھا کہ فاطمہ جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے نبی کی بیٹی ایک ہے، چار ہے ہی نہیں، چار ہوتی تو چار ہو جاتی، یہ تو ایک کو لے کر جا رہے ہیں، باقی تین تو نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کی باقی بیٹیاں تھی ہی نہیں۔ یہ تنقید کرنے والا دشمن کہتا، اور ہم لوگ وہاں گنگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا باقی فریدی صاحب نے بھی کہا تھا کہ صرف خاتون جنت گئی ہیں اور کوئی بیٹی نہیں کی، اگر ہوتی تو اللہ کے نبی انہیں بھی ساتھ لے کر جاتے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ یہاں مسجد میں جمعہ پڑھنے، آپ کے دادا پردادا کیوں نہیں آئے؟ انہیں بھی ساتھ لے آتے تو کیا جواب ہوگا؟ کہیں گے مولانا وہ دنیا میں ہوں گے، زندہ ہوں گے تو آئیں گے، وہ تو فوت ہو گئے۔ یہی جواب ہے یہاں 9 ہجری میں یہ آیت مبینہ نازل ہوئی، اللہ کی باقی 3 بیٹیاں پہلے ہی انتقال فرما چکی تھی، وہ دنیا میں زندہ نہیں تھی، زندہ ہوتی تو وہ بھی شامل ہوتی۔ بیٹیاں 4 بیٹیاں، ایک نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے بچوں کے بارے میں کہو کہ یہ نبی کی بیٹی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگر میں آپ کے بارے میں کہہ دوں یا میرے بارے میں کہہ دیں کہ یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یا میں کہوں یہ آپ کی اولاد نہیں، آپ کو کتنا تکلیف پہنچے؟ اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کی نبی کی شفاعت کی امید رکھ کر تم یہ کہو کہ نبی کی بیٹیاں تھی نہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے نبی کے سامنے؟ اب سنیوں کا عقیدہ ہے نبی کی 4 بیٹیاں، 3 پہلے انتقال کر گئی تھی، یہ ایک بیٹی زندہ تھی، خاتون جنت، جس کا انتقال بھی نبی علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد ہو گیا۔ یہ کیونکہ اکیلی زندہ تھی، اللہ کے نبی ان کو لے کر ہوا تھا۔ مورخ لکھتا ہے، تاریخ لکھنے والا لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ جو ان پاک ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو عیسائیوں کا پادری چلا اٹھا، رب نے روب دبدبا چلا نبی کے گھرانے کا، ان پر ایسا طاری کیا، کانپ رہا ہے، پسینے میں ڈوب کر کہتا ہے یا معاشر النصارى انی لارا وجوہا لو سألوا اللہ ان یذیل جبلا لأزالہ بمکانہ ولا یبقى علی الارض نصرانیۃ الی یوم القیامہ۔ اے عیسائیوں بھاگ جاؤ، پادری کہہ رہا ہے، جن کو لے کر آیا ہے، شاگردوں کو، پیروکاروں کو، اتباع کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، کہتے جانے بچاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ ان کی بد دعا کا سامنا نہ کرنا۔ انی لارا وجوہا، میں ایسے چہرے آتے ہوئے دیکھ رہا، لو سألوا اللہ ان یذیل جبلا لأزالہ بمکانہ، وہ ان کے بڑے تو بڑے کا معصوم بچہ بھی اگر لب ہلا کر رب سے فرمائش کرے یا اللہ ان پہاڑوں کو یہاں سے اٹھا وہاں رکھ، تو بچے کی فرمائش کو بھی رب ٹالے گا نہیں، پہاڑ اٹھا کر وہاں رکھ دے گا۔ لازال ہوئے مکانے، بھاگ جاؤ، جانے بچا لو۔ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا یبقى علی الارض نصرانی الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے روئے زمین پر ایک عیسائی بھی نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روایت سنانے کا میرا مقصد ایک تھا، اور مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہنوں میں ہلکا سا خاکہ جمع ہو جائے کہ آل بیت اطہار میں چیدہ چیدہ
شخصیات کون کون سی ہیں؟ خاتون جنت ہے مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، باپ اسد کی بیٹی فاطمہ، باپ کا نام عمران ہے، ماں کے شکم میں تھے، پیٹ میں آئے، ماں ارادہ کرتی تھیں کہ بت کو سجدہ کرو تو علی پیٹ میں رہ کر ماں کو روک لیا کرتے تھے کہ ماں میں آ گیا ہوں، اب کسی بت کے آگے سر نہیں جھکا۔ علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر امام نسفی کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے، انہ کان یتعرض فی بطن امہ فیمنعها من السجود للصنم اذا ارادت ذلک، کہ جب آپ کی ماں فاطمہ کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی، سوچتی کہ میں سجدہ کروں، کہا نہیں کسی سے، ذہن میں سوچتی تھی کہ میں بت کو سجدہ کروں، تو پیٹ میں موجود فَيَمْنَعُهَا مِنَ السُّجُودِ لِلصَّنَمِ، علی جو ماں کے پیٹ میں تھے فوری طور پر پیٹ کے اندر پیچھے پشت لگا کر اپنے پاؤں دونوں سامنے سیدھے پیٹ کے ساتھ لگا کر رکاوٹ کا باعث بن جاتے تھے، ماں کو جھکنے نہیں دیتے تھے۔ یہ روایت میں نے سنا دی لیکن آپ کی سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں ہے، اوپر سے گزر آئی ہے، ارے ہاں آئی، نہیں آئی سمجھ، میں بھی سمجھاتا ہوں پھر سمجھ آئے۔ مولا علی ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی ماں کے پیٹ میں، اتنا علم رکھتا ہے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں کہ اب میری ماں سوچنے لگی ہے کہ میں بت کو سجدہ کروں۔ اس بچے کا اگر یہ علم ہے تو اس بچے نے دنیا میں آ کر جس کو نبی مانا اس نبی کا علم کتنا ہوگا۔ نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ سنی جھوم اٹھے کہ میرا عقیدہ سچا ہے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، مرتضی بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، نفس رسول بھی ہیں اور زوج بطول بھی ہیں۔ کون علی؟ جس کی شمشیر برا کبھی بدر میں چمکی تو کبھی کسی ریگستان میں، وہ مولا علی جس نے اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کے صلہ میں رب سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تمغہ شجاعت حاصل کیا۔ وہ علی جو ہجرت کی رات میرے رسول کے بستر پر آ کے لیٹ گئے، نبی کے بستر پر ہجرت کی رات سونا، موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی، ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کفر پوری تیاری کر کے آ چکا تھا، 100 کے قریب نوجوان جنگجو لڑاکا بہادر کافر زہر میں بجھی ہوئی تلواریں ننگی لے کر کاشان نبوت کو گھیرے میں لے چکے تھے، مگر علی جو باب مدینۃ العلم ہیں، جو رازدار مصطفیٰ ہیں، میرے نبی نے حکم دیا ہے علی میرے بستر پر لے جاؤ آج کی رات،
سبز ہر بہادر میں چادر ہے یہ اپنے اوپر. ایک رات حضرت علی میرے نبی کی سبز چادر کے نیچے لیٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ایک رات سبز چادر کے نیچے لیٹے وہ بڑی شان والا ہے کہ نہیں؟ باہر والے بھی بولے مولا علی ایک رات ہجرت کی رات سب چادر کے نیچے میرے نبی کے بستر پر لیتے کہ نہیں؟ جو صدیق و فاروق 1450 سال ہو گئے میرے نبی کے پہلو میں سبز گنبد کے نیچے سو رہے ہیں. ہم صحابہ کی شان کو بھی ماننے والے, نبی کی آل کی شان کو بھی ماننے والے, ہم کسی کے منکر نہیں. آل بیت اطہار کی عظمت کی بات ہے, ہم کو تسلیم. یہ اعزاز یہ ڈگری مولا علی کے پاس ہے کہ آپ پیدا کعبے میں ہوئے اور شہید مسجد میں. میں نے نہیں کہا, شیخ سعدی نے کہا. اس ہستی نے یہ جملہ بولا ہے جو میرے رسول کی بارگاہ میں جسے حضوری کا مقام حاصل. یہ اس ہستی نے کہا. یہ شعر کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت. یہ شعر اسی نے کہا ہے جس نے یہ کہا تھا. یہ لکھا ہوا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جبیہ. صلو علیہ وآلہ. اس ہستی نے نہیں کہا میرے بھائی. جب میں چپ ہو گیا آپ چپ کیوں نہیں ہوئے؟ اس ہستی نے اگلا آخری مصرع نہیں بولا, 3 مصرے تیار کر لیے, 4تھا مصرع ذہن میں نہیں آیا کہ مصرع ایسا ہونا چاہیے جو میرے نبی کی شان کے مطابق. چھوٹے چھوٹے لفظ بے قیمت لفظ نعت میں ہونے نہیں چاہیے. آج میں حیران ہوتا ہوں کہ نعت کا نامے پڑھتے اس میں تو کا لفظ لے آتے ہیں, تم کا لفظ لے آتے ہیں, ان کا ان کا. آپ کا لفظ آنا چاہیے. سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی تو خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے. شیخ سعدی کے مقدر کی آنکھ کھل گئی, نصیب جاگ. میرے رسول نے اپنا دیدار کرایا, فرمایا سعدی پریشان ہو, آقا آپ کی نعت میں ایک ربائی تیار کر رہا ہوں, 3 مصرے آگے دے, میں 4تھا نہیں آ رہا. یہ 4تھا مصرع میرے رسول نے خود عطا فرمایا. تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے. تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے. پیغمبری نبی کی ولایت علی کی ہے. پیغمبری نبی کی ولایت علی کی ہے. مولود کعبہ کے لیے مشہد بھی خوب تھا. مسجد میں اللہ اللہ شہادت علی کی ہے. مسجد میں اللہ اللہ شہادت علی کی ہے. ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. یہ ہماری بدقسمتی ہے, بدقسمتی ہے کہ ہمارے علماء میں سے بعض مولویوں نے انکار کر دیا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہی نہیں.
ارے خدا کے بندے، اگر میں کہہ دوں مولا علی کعبے میں تشریف لے آئے، اس میں کیا کسی کی شان کم ہو رہی ہے؟ کسی کی توہین ہو رہی ہے؟ وہ کسی کی توہین ہو، کسی اور کی شان کم ہو رہی ہو، پھر تو تمہیں تکلیف پہنچے۔ شیخ سعدی کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کا موقف ہے، عرب کے دستور کے مطابق بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا تھا، پورا مکہ مکہ، اور میں اسد کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی موجود۔ اچانک تکلیف کا آغاز ہوا، درد دل شروع ہوا، بچے کی ولادت کے آثار نمایاں ہونے لگ گئے، ماتھے پر پسینہ آ گئے۔ یا اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہاں تو پورا مکہ جمع ہے، کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی اوڑھ، کوئی آڑ نہیں۔ اچانک دیوار کعبہ شک ہوئی اور ایک آواز کانوں میں آئی، اے اسد کی بیٹی فاطمہ، میرے گھر کے اندر آ جا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کے اندر چلی، دیوار بند ہو گئی، مولا علی تشریف لے آئے۔ 3 دن قیام رہا کعبے کے اندر، 3۔ ایک جگہ بات ہوئی تو ایک زہر سے بھرا ہوا شخص بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا لو جی، وہ 3 دن میں کیا کھایا کیا پیا، کیسے زندہ رہے؟ تالا لگا ہوا تھا، دیوار شک ہوئی، بند ہو گئی، تو زندہ کیسے؟ میں نے کہا تو بتا، تو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ گزار کے آیا ہے، تو کون سا بچے سے پالے کھانا رہے؟ تو بھی تو بتا، وہ جو رب 9 مہینے تک پیٹ کے اندر کئی پردوں کے اندر ٹیڑھا میڑا کر کے لپیٹ کر تجھے رکھے، تجھے آکسیجن بھی مہیا کرے، تیری حفاظت بھی کرے، تجھے زندگی بھی عطا کرے، تیری غذا کا اہتمام بھی کر سکتا ہے، وہ سید الاولیاء کی حفاظت کا بندوبست نہیں کر سکتا؟ نبی کے ہونے والے داماد کو وہ کیا کھلا پلا نہیں سکتا؟ تیرے لیے انتظام کر دے، تو 2 ٹکے کا مولوی، تیرے لیے سب کچھ ہو جائے۔ پھر کہنے لگا نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بڑی نجاستیں نکلتی ہیں، بڑی آلودگی آتی ہے، خون نکلتا ہے، اللہ کا گھر انہوں نے کیسے کر دیا ہوگا؟ میں نے کہا سن، میرے نبی کے اہل بیت کو میرے رب نے پاک کر کے دیا، یہ نجاست یا آلودگی تیرے پاس یا میرے پاس ہے، نبی کے گھر والے سارے پاس۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ قرآن کہہ رہا۔ انما حسر کے لیے آتا کہ بے شک پکی بات ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اللہ نے نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو، رجس کو نکال کر پھینک دیا ہے اور نبی کے گھرانے کو پاک کر دیا ہے، پاک 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 کر دیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ زور کے بعد امام حسن پیدا ہوئے عصر سے پہلے، ادھر پیدا ہوئے، ادھر عصر کی نماز کا وقت ہوا اور بیوی فاطمہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے۔ سبحان اللہ، ادھر بچہ پیدا ہوا ہے، ادھر نماز پڑھ رہی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کا نہ کبھی غسل ٹوٹا نہ کبھی وضو ٹوٹا۔ اپنا عقیدہ درست کر کے ہماری دنیا سے جا،
بد عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں یہاں پہ. ہمارے پاس تو وہ لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ جو سچے عاشق رسول بھی ہیں اور اہل بیت اطہار سے عقیدت اور پیار کرنے والے بھی ہیں اور نبی کے صحابہ کی تکریم و عزت کرنے والے بھی ہیں. 3 دن کے بعد خاتون حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر باہر آئے. خوش ہونے کی بجائے غمگین ہے. اللہ کے نبی تشریف لائے, میرے پیارے رسول تشریف لائے. اس وقت تو آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا. آگے پوچھتے ہیں چچی کیا ہوا, بیٹا آیا خوش ہونا چاہیے تو غمگین ہے. حرکت بھتیجے بتاؤں تو کیا بتاؤں. 3 دن ہو گئے آئے اللہ کے گھر کے اندر, 3 دن رہا 3 راتیں رہا, مگر اس کی آنکھیں پر. میرے نبی نے فرمایا چچی جان میری آغوش نبوت میں دے. علی نبی کی گود میں آتی آنکھیں کھول. ایسا عاشق دنیا میں کہاں سے لاؤ گے. ارے تم عاشق ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے مکے میں کعبے کو دیکھنے کے لیے, وہ کعبے کے اندر آ کر بھی 3 دن رہا, کعبے کو تکنا گوارا نہیں کیا. ایک ہی خواہش تھی کہ دنیا میں اگر آنکھ کھول کے دیکھو گا تو پہلے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھو گا. ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے, کیا جا رہے جی کعبے کو تکنے. وہ کعبے کے اندر آ کر کعبے کے اندر رہ کر بھی اس نے کعبے کے ضرور دیوار کو دیکھنا بھی گوارا نہیں. جو ہی میرے رسول نے اپنے بازو پھیلائے, یہ بچہ میرے نبی کے آغوش میں آیا, فوراً آنکھیں کھول. ادھر آغوش کی حسرت, ادھر دیدار کا ارماں. علی نے کھول دی آنکھیں, نبی نے گود پھیلائی. عالم شباب ہے, جوانی ہے, صحابہ کا جھرمٹ ہے. میرے نبی نے پوچھ لیا اے علی بتا میرے آنے سے پہلے 3 دن تک تو نے اپنی آنکھیں بند رکھی کیوں. حضرت علی کیونکہ میرے رسول کے رازدار بھی تھے, باب مدینہ العلم بھی تھے. میرے نبی نے فرمایا آنا دار الحکمت والی اربابها, آنا مدینہ العلم والی اربابها, العلی مال قرآن والقرآن والی, النظر الى وجه علی عبادت, ان علی لا يحبه منافق ولا يبغض مؤمنا. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, میرے علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت. اے علی دنیا میں آنکھیں کیوں بند, جو رات آئے رسول سے آپ کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک ہی تمنا تھی کہ میں دنیا میں جاؤں, میری آنکھ کھلے تو میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ. صحابہ عاشق کر اٹھے, میرے رسول جھوم اٹھے اور جھومتے ہوئے انعام کیا دیا. فرمایا جو دنیا میں آ کر صرف مجھے دیکھنا چاہتا ہے, ارے سنو میں اسے انعام دے رہا ہوں, النظر الی وجه علی عبادت. ارے جو میرے علی کی طرف دیکھے گا وہ سمجھے عبادت کر رہا. ہر صحابی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, مولا علی کے نام کے ساتھ ایک اور جملہ بھی لکھا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم, کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو تکریم کرامت عطا کی ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت بن جائے. گھوڑے کی ایک رکعت میں پاؤں رکھتے ہیں, آرام سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور دوسری طرف اس وقت لے جاتے ہیں جب والناس پر قرآن کو ختم کرتے ہیں. یہ کون ہے مولا علی شیر خدا, جن کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ عطا فرمایا. داماد رسول ہونا بہت بڑی عزت, بہت بڑا اعزاز ہے, معمولی ڈگری نہیں ہے یہ. جس
جس نے اپنی بیٹی میرے نبی کو دی وہ بھی نصیبوں والا، اور جس کو میرے رسول نے اپنی بیٹی دی وہ بھی نصیبوں والا۔ 4 خلفاء ہیں، خلفائے راشدین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، یہ سسر ہے میرے نبی۔ حضرت عمر کی بیٹی بھی میرے نبی کی گھر والی، صدیق اکبر کی بیٹی بھی میرے نبی کے گھر والی۔ 2 سسر ہو گئے، اور دوسرے 2 حضرت عثمان اور مولا علی، یہ دونوں داماد ہیں۔ مولا علی کے عقد میں بیوی فاطمہ آئی، اور حضرت عثمان کے عقد میں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم آئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ کیونکہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے میں شاہزادے کو بلاتا ہوں، یہاں پہ منبر مولا علی کی شان میں یہاں پہ پڑھ دیں۔ اگلے جمعہ المبارک جو آئے گا